پچھلے سبق میں ہم نے حروف شمسی اور حروف قمری پڑھے تھے. آج ہم انشاءاللہ نون قطنی کا قاعدہ پڑھیں گے. نون قطنی کا قاعدہ ذرا آپ تفصیل سے سن لیں، اس کے بعد ہم انشاءاللہ اس کو سمجھیں گے. تنوین کے بعد اگر حمزہ وصلی آ جائے تو تنوین کو خفیف کر دیتے ہیں، یعنی صرف ایک حرکت پڑھتے ہیں اور اگلے لفظ کو زیر والے نون یعنی نون قطنی کے ذریعے سے ملا دیتے ہیں. جیسے کذبت قوم لوطن ہے نا، اصل میں لوطن المرسلین کر کے پڑھتے ہیں. کذبت قوم لوطن المرسلین. اب ہم اس کو سمجھتے ہیں. جو ہی یہ حمزہ وصلی درمیان میں آئے گا، یہ حمزہ وصلی، یہ حمزہ وصلی، جو ہی حمزہ وصلی درمیان میں آئے گا، اس سے پہلے اگر تنوین ہے. اب تنوین میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ دو پیش، دو زبر، دو زیر. دو پیش کو بھی تنوین کہتے ہیں، دو زبر کو بھی تنوین کہتے ہیں، اور دو زیر کو بھی تنوین کہتے ہیں. تو ہم کیا کریں گے؟ حمزہ وصلی سے پہلے اگر تنوین آ جائے تو تنوین کو ہلکا کر دیں گے، اس میں سے ایک حرکت نکال لیں گے اور آگے زیر والے نون کے ساتھ، آگے والے حرف کے ساتھ ملا دیں گے. جیسے کذبت قوم لوط المرسلین. یہاں پہ یہ جو لوط ہے نا، یہ لوطن تھا. تو اب ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ لوطن کی یہاں پہ زیر کیوں ملی ہے. یہ لوطن پہلے تو تنوین تھی، اس کے بعد جو ہے نون کیسے آ گیا، کہاں سے آ گیا؟ تو اب آپ ذرا غور کریں. لوطن، یہ لفظ لوطن ایسے ہے نا، لوطن، یہ تنوین کی وجہ سے ہم لوطن پڑھیں گے نا. اگر دو پیش ہوں گی تو پھر کیسے پڑھیں گے؟ لوطن. اگر دو زبر ہوں گی تو پھر ہم پڑھیں گے لوطن. تو اب آپ دیکھیں، میں یہاں پہ ایک اور لفظ میں نے لکھا ہے، نون ساکن کے ساتھ پڑھتے ہیں. دیکھیں، فا کے نیچے میں نے ایک زیر لگا دی، آگے نون ساکن لگا دیا. تو پڑھیں گے کیسے؟ لوطن. اگر زبر ہوتی لوطن، اگر پیش ہوتی لوطن. ٹھیک ہے جی. اب آپ دیکھیں، اس کی ادائیگی میں اور پہلے والے لوطن کی ادائیگی میں کوئی فرق نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ جو نون آپ کو ساکن باہر نظر آ رہا ہے، یہ اس لفظ کے اندر اصل میں چھپا ہوا تھا. لوطن کے اندر نون ساکن چھپا ہوا تھا، وہ موجود تھا، ہمیں نظر نہیں آ رہا تھا. ہم نے کیا کیا؟ اسے باہر نکال لیا. ٹھیک ہے جی. پھر لوطن، غور کریں، اس کو میں آگے ملانا چاہوں تو نہیں ملا سکتا نا. کیسے پڑھوں؟ لوطن. آپ خود پڑھ کے دکھائیں ذرا. لوطن. چلیں جی، اب میں اس کا آپ کو حل بتاتا ہوں. پڑھا نہیں جا سکتا نا. حل اس کا یہ ہے کہ کوئی بھی ساکن حرف جب آگے ملاتے ہیں تو اس کے نیچے زیر دے کے آگے والے حرف کے ساتھ ملا دیتے ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے ہم نے یہ نیچے زیر دی ہے. یہاں پہ نون کی جگہ پہ کوئی بھی ساکن حرف ہو سکتا ہے، وہ کسی بھی وجہ سے ہو سکتا ہے، اس کے نیچے ہم زیر دے کے آگے ملا دیں گے. لوطن المرسلین. کیسے پڑھیں گے؟ کذبت قوم لوطن المرسلین. ٹھیک ہے جی. اب دیکھیں، کذبت قوم نوح المرسلین. کذبت عاد تھا اصل میں، عاد المرسلین. مقدور الذین يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون. قل هو الله احد الله الصمد. دیکھیں، اس سے تو ہم سب واقف ہیں نا، ہم نمازوں میں پڑھتے ہیں قل هو الله احد. ٹھیک ہے جی. لیکن ہم اسی طرح وقف کے ساتھ ہی پڑھتے ہیں. لیکن جب کبھی تراویح میں قاری صاحب پڑھ رہے ہوتے ہیں، تیزی سے پڑھتے ہیں، تو وہ پھر صاف ظاہر ہے اگلا لفظ ملا لیتے ہیں، اللہ کو احد کے ساتھ ملا دیتے ہیں. جب ملائیں گے تو یہاں پہ قاعدہ لاگو ہو جائے گا. دیکھیں، یہ حمزہ وصلی ہے، پڑھنے کی صورت میں اس کے اوپر زبر جو ہے وہ گر جائے گا، اور ہوگا کیا؟ اس کے اوپر جو تنوین ہے اس کی وجہ سے یہاں پہ ہم نون قطنی کا قاعدہ لاگو کر دیں گے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد.
لم یلد ولم یولد، اس کا ایک صرف استثناء ہے، وہ بھی دیکھ لیں. من کا نون ساکن ہے نا، تو اس کو جب ہم آگے المسجد کے ساتھ ملائیں گے تو اس کے اوپر زبر دے کر ملائیں گے. من المسجدی، وہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے کوئی بھی ساکن حرف جب آگے ملاتے ہیں تو اس کے نیچے زیر دے کے ملاتے ہیں، تو اس کی ایک ایکسیپشن ہے، اس کا ایک استثناء ہے کہ جو ہے من کا جو نون ساکن ہے اس کے اوپر زبر لگا کر آگے ملاتے ہوتے ہیں. پڑھیں گے کیسے؟ من المسجدی، من المسجدی. اچھا، اگر کوئی بندہ کہے کہ میں نے اس کے نیچے زیر دے کے آگے پڑھنا ہے من المسجدی، تو دیکھیں پڑھنے میں بھی اچھا نہیں لگ رہا. من المسجدی. ٹھیک ہو گیا جی. آج ہمارا سبق یہاں پر مکمل ہوتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت،